سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر نماز کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی بار سورۃ کہف کی 4 سے لے کر 7 پر مشتمل آیات کو بورڈ پہ ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اب ہم جائیں گے ترجمے کی طرف، اور ترجمہ مل کر کے کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ پروناؤن پڑھے تھے، آج آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں کتنے ہیں، اب دیکھیں ہو آ گئے نا ادھر، یہ بھی ہے، یہ آ گیا، یہ ہوم بھی یہاں پہ آ گیا، اور اسی طرح افواہم بھی آ گیا، یہ ہم بھی آ گیا، اور اسی طریقے سے اگر اور دیکھیں گے تو اور بھی آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، اور یہ ہم جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ محنت کر لو بس، جب آپ نے محنت کر لی اور فارمولہ سمجھ میں آ گیا تو پھر سارے سوال کیا ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے، کوشش کے بغیر جنت نہیں ملے گی، اسٹرگل کے بغیر، محنت کے بغیر جنت کیسے ملے گی؟ 120 گز کا مکان پوری زندگی لگائے نہیں خرید سکتے ہیں، اور وہ جنت جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، اس کو خریدنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے قرآن کا پرچہ حل نہ کیا تو وہاں کیسے ہم جائیں گے؟ دیکھیے ان آیات کے اندر کیا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ تو ترجمے کی طرف ہم جائیں گے۔ وَيُنذِرَ، اور خبردار کرتے، خبردار کیے جائیں ان لوگوں کو الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا، واولد کے معنی جنہوں نے کہا، اتخذ، بنا لیا ہے، اخذ کر لیا ہے، یہ ہم بہت پڑھتے ہیں، بنا لیا ہے کس نے؟ اللہ نے اپنے لیے کیا بنایا ہے؟ بیٹا، ولد۔ یہ نظریہ آج بھی موجود ہے، اور ہم نماز میں بعض اوقات سورہ اخلاق میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن بہت سارے لوگ دنیا میں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب ان کو سمجھانا ہے، ان کو گولی سے مارنا نہیں ہے،
گولی سے مارنے کا کسی نے حکم نہیں دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہاتھ سے مارا ہے، نہ گولی سے اڑایا ہے۔ بس جو انہوں نے سب سے بڑی آج بھی یہ توہین ہے اللہ کی کہ اللہ کا بیٹا بنایا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ حکم نہیں دیا ہے، یہ کہا ہے کہ ان کو آگاہ کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے۔ ما لہم نہیں ہے لہم ان کے پاس بھی اس بات کا، یعنی اس بات کا نہیں ہے ان کے پاس من علم کوئی علم۔ اگر کہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے بتاؤ، کہیں ہمیں تو نہیں پتا، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ یہاں بھی ہم بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ نہیں آتا ہے تو ہمارے بزرگ غلط کرتے تھے، ان کے بزرگ بھی غلط کرتے تھے، آج ہمارے بزرگ بھی جو قرآن کے علاوہ کوئی کرتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بھی غلطی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی علم ہے ولا لآبائہم، اور نہ ان کے ہم جو ہے ان کے نا ان کے آبا و اجداد کو پتا تھا۔ کبرت بڑی کلمتن بات ہے، تخرج نکلتی ہے کہاں سے؟ من افواہم، ان کے منہوں سے، ان کے یہ ہم آ گیا، افواہ اردو میں بھی کہتے ہیں ریمرز، وہ افواہ پھیل گئی، تو یہ افواہ پھیلائی انہوں نے، اور ان کے منہوں سے جو افواہ نکلتی ہے یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی توہین نہیں کرتے؟ 100% کرتے نا۔ تو جو اللہ کی توہین کرے ان کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی ذرا بھر بھی اونچی نیچ ہو جائے تو ہم پھر مارتے ہیں، اڑاتے ہیں۔ ہمیں اڑانے کا کسی نے نہیں کہا، ہمیں سمجھانے کا کہا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ اب مسلمانوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کہنا آسان کام ہے، ان کو سمجھتی سے بٹا دو۔ اللہ فرماتے ہیں ان یقولون، نہیں یہ کہتے ہیں، الا مگر، کذبا سراسر جھوٹ پر مبنی بات کرتے ہیں، کیونکہ والد وہی ہو سکتا ہے جو مرتا ہو، اس کا بیٹا ہونا چاہیے کہ وراثت مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کی وراثت نہ پیغمبر کو ملتی ہے نہ کسی اور کو، اور نہ وہ فانی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جاوداں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنتے تھے یہودیوں سے، ظاہری باتیں کیا گزرتی ہوگی نبی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی کیفیت پر خراج تحسین پیش کرتا ہے اوپر سے کہ فلعلک، بس شاید، لعلہ کے معنی شاید، کا کے معنی آپ، باخعن جان گوانے والے ہیں، گوانے والے ہو، نفس کا اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، اثار کہتے ہیں اثرات کو جو پیچھے رہ جائے، ان کا یہ اثر جو ہے، ان کی باتیں جو ہے، وہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو فکر تھی، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا فکر ہے کہ میرا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا نماز صحیح پڑھ رہا ہے، کوئی فکر نہیں کسی کو بھی، بس کیونکہ ہم بھائی بھگ مسلمان ہیں اور ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہوگا، اور یہ کام میرا نہیں ہے، یہ مولوی کا کام ہے۔ ہم نے اپنا کام کس پہ سپورٹ کر دیا؟ مولوی کے سپورٹ کر دیا۔ مولوی کیا پڑھی ہے کہ آپ کے بچے کو پڑھائیں؟ آپ کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ آپ تب پڑھا سکیں گے جب آپ خود کیا کریں گے؟ پڑھنے کے قابل ہوں۔ مسلمان اس کلام سے بیدار ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے، بیٹھنا نہیں چاہتے۔ میں مر جاؤں، میں گر جاؤں تو یہ سارے آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے مجھے اٹھانے کے لیے۔
قرآن سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک بھی نہیں بیٹھے گا. یہ تو اللہ نے آپ کو بٹھا دیا. یہ رب بٹھاتا ہے کسی کو، ہر ایک کو بٹھاتا بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پیچھے اپنی جان گنوا دینے والے ہیں. کیوں؟ ان اگر لم نہیں یؤمنو، ایمان لائے، ایمان لائے، یہ جمع کے لیے یہ سب بہذا الحدیث، اس حدیث پر. یہ حدیث کیا ہے؟ قرآن پر، بات چیت. اس قرآن کے بیانیہ پر. حدیث کہتے ہیں بیانیہ. قرآن کے بیانیہ پر اسفا، افسوس کرتے ہوئے. اسفا یہ تعصب سے اردو میں ہم بولتے ہیں. تعصب کس کو کہتے ہیں؟ افسوس، ہاتھ ملنا، وہ بھی اسی میں اسی میں. یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید کتنا ہماری اردو کی رہنمائی کرتا ہے. اور دیکھیں اس بیانیہ پر، حدیث کے معنی بیانیہ، یہ جو قرآن کا بیان ہے اس کے اوپر یہ ایمان نہیں لاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہیں آپ جان گنوا نہ دیں ان کے پیچھے. نبی کو اتنی فکر ہے اور ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. ہمیں اپنی فکر ہے. ہم کتنے نمازیوں کو کہہ کر کے امام صاحب نے اعلان کر دیا، ان میں سے کوئی 10 افراد کو اللہ نے منتخب کر لیا. یہ باقی کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کہاں سے سمجھیں گے؟ کوئی ان کے گھر پہ مولوی نہیں جائے گا. یہ یہاں بیٹھ کر کے جس طرح قرآن سمجھ سکتے ہیں یہ کہیں اور سمجھ نہیں سکتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا، بے شک ہم نے ہی جعلنا بنا دیا ہے، ماں جو کچھ بھی ہے، کس پر؟ علل ارض، زمین پر. زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ کس نے بنائے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے؟ کسی نبی نے بنائے؟ یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے. اللہ نے کہا جو کچھ زمین پر موجود ہے اس کا تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ زینت اللہ، یہ زیبائش ہے. فارسی میں کہتے ہیں زیبائش، اردو میں بھی کہتے ہیں خوبصورتی. زینت بھی کہتے ہیں میرا خیال ہے نا. زینت ہے لہا، اس کے لیے کہ جو کچھ زمین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، طرح طرح کے پھول، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے درخت، یہ سب کچھ جو بنائے ہیں یہ زمین کی کیا ہے؟ زینت ہے. اس میں سب سے بڑی زینت انسان ہے. زینت اللہ، اس کی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے زمین کی. اب آگے دیکھیں کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے. لے کے معنی تاکہ، نون کے معنی ہم، بلاؤ کے معنی آزمائیں، آزمائیں ہم ان کو. ان چیزوں سے ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ زمین کے بچے بنتے ہیں یا سب زمین کے اوپر زندگی گزار کر آئیں گے. ہم کیا ہو گئے؟ زمین کے کیا بیٹے بن گئے یا نہیں بنے؟ ایک مکان، دوسرا مکان، تیسرا مکان، دل بھرتا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ازما لیں. ایہم، کون ہے ان میں، کون ہے، کون ہوگا ان میں، احسن، بہترین عمل کرنے والا. اب ان آیات کو ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھیں، بار بار پڑھیں، تلاوت کرتے جائیں، وہ سمجھ میں کچھ نہ آئے تو یہ مذاق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اللہ کی کتاب یہ اللہ کی کتاب اللہ نے اس لیے بھیجی ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر لیں. ہدایت تب ملے گی جب قرآن کو ہم سمجھیں گے. اس لیے ان آیات کو بار بار سمجھنے، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. اور میں یقین کریں آج کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، پورا دن میں باہر رہا ہوں. میں باہر میں گیا ہوں، وہاں پروگرام کر کے آیا ہوں، اسکیم 33 سے پروگرام کر کے آیا ہوں، ادارہ نور حق میں وہاں گیا ہوں، حافظ نعیم کے ساتھ پروگرام تھا، وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں گھر آ کر کے یقین کریں میری وائف نے کہا کہ کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تمہارے جانے سے. وہ میں نے کہا کوئی ایک بھی نہ ہو جائے لیکن میں نے جانا ہے. وہ بیٹھے رہیں گے تو میں تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، اور مجھے اتنی پیاس لگتی بار بار، لیکن میں چاہتا ہوں
کہ جو مسجد کے اندر ہم نے پروگرام شروع کیا ہے یہ کنٹینیویشن جاری رہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو قادری صاحب انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کو کرتے رہا کریں گے۔ تو اب اوپر سے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ جی سر بولیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور خبردار کر دیں الذین، ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور یہ قرآن جب تک رہے گا یہی عیسائی کہتے رہیں گے۔ اب کیا عیسائیوں کو قتل کر دیں؟ ہاں؟ پھر IMF قرضہ دے گا آپ کو؟ قرضے ان سے مانگ رہے ہو، پیسہ ان کا استعمال کر رہے ہو، جہاز ان کے استعمال کر رہے ہو۔ اب ان کو سمجھانا تھا آپ نے اور مجھے، ہم اپنی اللہ کی کتاب ان تک نہیں پہنچا سکے۔ اگر وہ ہم سے سوال کر بیٹھے کہ تم سمجھا دو تو ہم کیا کہیں گے؟ جواب کیا کریں گے؟ کہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا۔ تم ہو کیسے لوگ کہ تمہیں اپنا قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس لیے مجھ سمیت یہ جتنے بھی مسلمان ہیں اس قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، میرے لیے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہو جائے، کوئی ایسی بات، تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دم دیش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے، یہ کہا ہے وَيُنذِرَ، خبردار کر دیں، آگاہ کر دیں، ڈرا دیں ان کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اپنا، آپ کیسے ان کو مائل کریں گے؟ کیسے مائل کریں گے؟ الطاف صاحب آپ بتائیں گے، آپ ان کو کیا ثبوت دیں گے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ وارث چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے اولاد چاہیے ہوتی ہے، آپ نے بتایا۔ جو زندگی میں جاتا ہے دنیا سے واپس جاتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے اس کی وراثت جائیداد رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنا ہے، رہنا۔ اس لیے اس کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، جو یہ وعدہ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی پیچھے علم نہیں ہے، بس ان کو ایک عقیدہ مل گیا، اور جس طرح ہمیں کوئی عقیدہ مل جائے تو ہم کہہ رہے بزرگوں نے کہا تھا، کیا کریں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا تھا۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کو اس کا پتا تھا۔ کبرت کلمتاً، بہت بڑی بات کر رہے ہیں، کلمہ کے معنی بات، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں کیسے برداشت کروں ایسے کہ میرا کوئی بیٹا ہے؟ تخرجو، یہ تخرجو اس لیے آیا ہے کہ یہ کلمتاً جو ہے وہ مؤنث ہے، کبرت بھی مؤنث ہے۔ اگر یہ کہیں مؤنث نہ ہوتا تو یہ یخرجو ہوتا۔ یہ تو آپ کو بتاتے ہوں گے، اصل میں تخرجو مؤنث کے لیے بھی ہے اور سامنے کے لیے یعنی مخاطب کے لیے۔ ہاں جی، یعنی تخرجو جو ہم نے پڑھایا تھا کہ اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یاد ہے آپ کو؟ الف تا نون یا اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے جو یہاں ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے۔ اللہ کہہ رہے میں کیسے برداشت کروں کہ میرے لیے اولاد بنا رہے ہو، اور پیدا میں نے کیا تم لوگوں کو۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جو بات کر رہے ہیں سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، سب جھوٹ ہے۔ اب ہم یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہیں گے تو کس طرح جائیں گے؟ امریکہ کیسے جائیں گے؟ رشیا کیسے جائیں گے؟ یہودیوں کے پاس کیسے جائیں گے؟ یہاں پہ بھی ہے، وہاں جانے کی ضرورت ہاں کہہ رہے یہاں بھی ہے، ایسے لوگ یہاں پر بھی ہیں، تو یہاں اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو گواہ دینے والے ہیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، کس بات پر؟ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا، کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ نبی نے کتنی محنت کی ہوگی، گھر گئے ہوں گے، رات گئے ہوں گے، دوستی لگائی ہوگی کہ یہاں کسی طریقے سے اس چیز سے بچ جاؤ، کتنی منتیں کی ہوں گی، زبردستی تو کہیں نہیں ہے نا، کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے پیچھے اپنی جان گنوا دینے والے ہیں۔ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا، کہ یہ ایمان نہیں لاتے، بِهَذَا الْحَدِيث، اس قرآن پہ۔ حدیث کو نہیں کہتے جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن۔
اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. بات بھی کہتے ہیں حدیث. بات بھی کہتے ہیں اس بات پر, یہ بیانیہ پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اسفا, افسوس کرتے ہوئے نبی, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دل میں کتنا افسوس ہے, کتنا تعصف ہے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لاتے. اپنے چچا کو بھی مسلمان نہیں کر سکے, کتنی محنت کی ہوگی. تو اس لیے نبی کے ہاتھ میں یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کس کے ہاتھ میں؟ ہماری صرف محنت ہے کہ ہم پیغام پہنچا دیں. اب آگے اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض. یہ لوگ کیوں نہیں مانتے پتہ ہے آپ کو؟ اس زمین کے بیٹے بنے ہوئے ہیں, زمین پہ جائیدادیں بنانے والے. پاکستان میں جائیداد, لندن میں جائیداد, امریکہ میں جائیداد, کہاں کہاں ان کے نہیں ہے. ان کو کیا پڑی ہے؟ یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ ما علی الارض, زمین پر جو کچھ بھی ہے, زینت اللہ, یہ اس کی کیا ہے؟ اب میں نے یہاں پہ گملہ رکھا ہے اور گملہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے, میں کہوں گا نہیں یار اب تو اس کو بھی سجدہ کروں. وہ سجدے کے لیے نہیں ہے, یہاں کی کس کے لیے؟ زمین کے اوپر جو کچھ ہے زمین کی کس کے لیے؟ خوبصورتی کے لیے ہے. اللہ نے بنائے میرے اور آپ کے لیے, اور ہم بھی خوبصورت کہ اللہ نے زمین پر ہمیں بسا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لنبلوہ, یہ اس لیے ہم نے بنایا ہے کہ ہم آزما لیں ان لوگوں کو, ایہم احسن عملا, کہ ان کے درمیان بہترین عمل کرنے والا کون ہے. بہترین عمل یہ ہے کہ ومن احسن ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. روئی زمین پر اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے اور خود بہتر کام کریں اور خود کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اس لیے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پیسہ لیا گیا, کوئی نمائش نمود کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیں آزما رہا ہے, آپ کو بھی مجھے بھی. تو آج کے سبق میں اگر کوئی لفظ آپ کو مشکل لگے تو سوال کر سکتے ہیں.